لیکن ایک دن آپ کے سامنے ایک عجیب درخت نمودار ہوا، اور جب آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام خرنوب ہے۔ بائی دا وے اسے انگلش میں کیرب بھی کہتے ہیں۔ اور پھر جب آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ خرنوب تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اس گھر کو برباد کرنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس درخت کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے جیتے جی اللہ اس گھر کو تباہ کر دے، لیکن اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری موت بھی اب کچھ زیادہ دور نہیں۔ اور تب آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس ہیکل کی تعمیر تک میری موت کو جنات سے پوشیدہ رکھنا۔ اور اس کے بعد پھر آپ ایک ایسے کمرے میں گوشہ نشین ہوئے کہ جو تفاسیر کے مطابق یا تو بالکل شفاف تھا، یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ گلاس سے بنا ہوا تھا، یا پھر اس میں ایسی کھڑکیاں تھیں کہ جن سے باہر اور باہر سے ان کھڑکیوں کے اندر بھی دکھائی دیا کرتا تھا۔ اور اس حجرے میں، اس کمرے میں پھر آپ کی عبادت کے دوران کھڑے کھڑے وفات ہو گئی، اور جب آپ کا عصا نیچے گر گیا تب جنات کو علم ہوا کہ آپ کی تو وفات ہو چکی ہے۔ اور بعد میں جب انہوں نے سلیمان علیہ السلام کا عصا دیکھا تو اس کی جتنی کوانٹٹی کو زمین کے اس جاندار یا پھر دیمک نے کھا لیا تھا، اسے دیکھ کر جنات نے اندازہ لگایا کہ یہ تو تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اور تب سے تفاسیر میں آتا ہے کہ تب سے جنات نے خوش ہو کر یہ ذمہ داری لے لی کہ آج کے بعد دیمک کو پانی ہم پلائیں گے تاکہ ہم اس کا شکریہ ادا کر سکیں کہ اس نے اس قید والی مشقت سے ہماری جان خلاصی کروا دی۔ اور ابن عباس والی تفسیر میں آتا ہے کہ تب سے دیمک کو مٹی اور پانی جنات لا کر دیا کرتے ہیں۔ کس قدر حیران کن واقعات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے، وی کین اونلی امیجن۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یروشلم سے نکال کر ایک نئی اور ایک حیران کن دنیا میں لے کر جاؤں، جنات کے متعلق ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جو میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو چند دن پہلے میں نے ایک پوسٹ کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کیا بھی تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوسٹ کو صرف 3 یا 4 ہزار لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے انفیکٹ لاکھوں لوگوں تک پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ واقعہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لقۃ المرجان فی الاحکام الجان میں بھی لکھا ہے۔ اس واقعے کو امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدغفاء میں بھی لکھا ہے، اور یہ واقعہ ابو نعیم اصبہانی والی کتاب دلائل النبوہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اس واقعے کو سنانے والے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انتہائی ضعیف بوڑھا آدمی پہاڑوں پہ سے چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر آپ کو سلام کیا اور خاموشی سے ایک بڑے سے پتھر کے اوپر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ ہے، میں جنات میں سے ہوں، اور میرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 نسلیں گزری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ جس رات قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا اس رات میں چند سال کا ایک بچہ تھا، لیکن بات کو سمجھ لیا کرتا تھا، پہاڑوں پر کھیلا کرتا تھا اور دور پہاڑوں پر کھڑے ہو کر انسانوں کی آبادی کو دلچسپی کے ساتھ دیکھا کرتا تھا۔